کم از کم 250 سال کی محنت ہے 14 اگست 1947 کی بنیاد میں. جی ہاں، 3 لاکھ مسلمان کو سر عام قتل کیا گیا، 51 یا 52 ہزار علماء کو قتل کیا گیا، اور 1706 سے یہ سلسلہ چلتا ہوا 1857 تک پہنچا، اور 1857 کے اندر کئی لاکھ مسلمانوں نے سمیت علماء کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر بھی آزادی نہ ملی. ہماری خواتین جو حاملہ تھیں ان کو پیٹوں پہ ٹانگے مار مار کے، لاتے مار مار کے مار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. پاکستانی عوام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کے اندر 14 اگست بڑے بھرپور طریقے سے منائی جائے گی، اور پھر ہماری عوام کو تو بس دن چاہیے، وہ چاہے 10 محرم کا ہو، وہ چاہے 12 ربیع الاول کا ہو، وہ چاہے 14 اگست کا ہو، وہ چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. ان کو بس دن چاہیے، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. چھٹی کا دن ہونا چاہیے بس، اور موج مستی ہونی چاہیے. انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا کہ 10 محرم الحرام کو ہمیں چھٹی دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے، 12 ربیع الاول کو ہمیں چھٹی دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے، 14 اگست کو ہمیں چھٹی دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے، اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ کیوں ہے. کبھی انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا. بس ان کو چھٹی چاہیے اور موج مستی چاہیے. بالکل اسی طرح ملک پاکستان کے اندر ہر سال 14 اگست بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. اتنے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں آج سڑکوں پہ تقریباً 10 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سڑکوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے باجے لگے ہوئے ہیں جو 200 300 روپے میں بیچے جا رہے ہیں. کیوں جی؟ 14 اگست آ رہی ہے. اس طرح بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ 14 اگست آ رہی ہے. اب نوجوان طبقہ وہ اپنی بائکس سجا رہا ہے. اسی طرح جو امیر گھرانوں کے بچے ہیں وہ اپنی کارز کو سجا رہے ہیں، اور نوجوان طبقہ اپنی بائکس کے سلنسر نکال رہا ہے. کیوں جی؟ 14 اگست آ رہی ہے. ہاں جی، یہ وہی 14 اگست کا دن ہے کہ جس دن ہمارے ملک پاکستان کی قوم اور ہمارے ملک پاکستان کے نوجوان سینکڑوں کے اعتبار سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور کبھی کبھار تو اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور درجنوں کے اعتبار سے ہمارے نوجوان حادثات کا شکار ہوتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کیا جی؟ 14 اگست منائی جا رہی ہے. اسی طرح بالکل جو ہمارے 10 12 14 سال کے بچے ہیں ان کو 300 کا باجا لے کے والدین ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، لو جی پاں پاں کرو. کیوں جی؟ 14 اگست منائی جا رہی ہے. اسی طرح نوجوان اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کو سجا دھجا کے روڈوں پہ نکلتے ہیں، بڑے بڑے گانے لگائے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا، اس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. کیا ہے کہ 14 اگست منائی جا رہی ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جہاں آپ 300 کا اپنے بچوں کو باجا لے کے دے رہے ہیں، خدا کے لیے کوئی آزادی پر لکھی ہوئی 300 کی کتاب اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھمائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں آزادی کیسے ملی ہے. جہاں آپ سیلنسر اتار کے اور 2000 کا پیٹرول اپنی گاڑی میں یا بائک میں ڈلوا کے پورا دن سڑکوں پہ مٹر گشت کرتے ہیں، کاش کہ وہی 2000 کسی غریب کو دے کے اس احساس دلایا جائے کہ تم پاکستان کے اندر آزاد ہو. لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کام باشعور لوگوں کے ہیں، اور ہماری قوم کو شعور بڑی دور کی بات ہے. شعور تو ہمارے قریب سے نہیں گزرا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان ایسے آزاد نہیں ہو گیا. ایسا نہیں ہوا کہ 14 اگست 1947 کو تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی تقریر ہوئی اور آپ کو اٹھا کے پاکستان دے دیا گیا اور آپ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور بڑیاں موجاں لگ گئیں اور بڑا جناب آزادی مل گئی. نہیں، کم از کم 250 سال کی محنت ہے 14 اگست 1947 کی بنیاد میں. جی ہاں، 1706 کے اندر انگریزوں کے خلاف مسلمان اور ہندو اور سکھ ان تینوں نے مل کے لڑنا شروع کیا تھا. 1706 اور 1706 سے یہ سلسلہ چلتا ہوا 1857 تک پہنچا، اور 1857 کے اندر کئی لاکھ مسلمانوں نے سمیت علماء کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر بھی آزادی نہ ملی. اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے 1947 14 اگست تک پہنچا، پھر جا کے ہمیں آزادی ملی. اور اگر آپ کو کاش پتہ ہو 3 لاکھ مسلمان کو سر عام قتل کیا گیا، 51 یا 52 ہزار علماء کو قتل کیا گیا، اور 500 بڑے علماء کو توپوں کے آگے باندھ کے اڑا دیا گیا، اور بڑے بڑے علماء کی کھوپڑیاں
لے کر درختوں کے ساتھ لٹکا دی گئیں، اور ہر شاہراہ پہ مسلمانوں کی لاشوں کو درختوں سے لٹکایا گیا، ہر چوک چرواہے کے اندر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان آزادی چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو آزادی دی ہے۔ اور کیسی آزادی؟ جان سے آزادی، ان کی روح نکال دی ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد 1947 14 اگست یہ دن آیا، ہمیں آزادی ملی، اور اس کے بعد جو ہجرت کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ ہوا، کاش کہ وہ آپ جانتے ہوں۔ ہماری خواتین جو حاملہ تھیں ان کو پیٹوں پہ ٹانگے مار مار کے، لاتے مار مار کے مار دیا گیا۔ ہمارے نوجوان جو ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ہندوؤں نے ان کو زندہ جلا دیا، اور ہمارے دودھ پیتے بچے جو تھے ان کے گلے گونٹ کے ہندوؤں نے مار ڈالا، اور پھر جا کے ہم پاکستان میں پہنچے۔ اور ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ بس 14 اگست کی چھٹی منا رہے ہیں، ان کو بس 14 اگست چاہیے تھی، ان کو مل گئی ہے، یہ بس چھٹی منا رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور بھائی وہاں 1947 کے اندر آزادی کے لیے جان دی انہوں نے، اور آج آزادی مل چکی ہے اور تم روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان دے رہے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، کبھی تو سمجھ لیا کرو، کبھی تو کسی موقع پہ بیٹھ کے سوچا کرو کہ یہ موقع ہمیں ملا تو کیسے ملا، یہ کیسے میسر آیا۔ لیکن کیا کریں یار، یہ پاکستانی قوم ہے، انہوں نے بس دن چاہیے ہے، انہوں نے بس چھٹی چاہیے ہے، تو انہوں دے ہاتھ سے واجے ہونے چاہیے نا، بس اور کچھ نہیں۔ اب میری تو رب سے دعا ہی ہے کہ اللہ ہماری قوم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس قوم کو شعور عطا فرمائے، آمین۔ انہی باتوں کے ساتھ میں حافظ ثاقب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔